إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. درود پاک. انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احترام گرامی قدر سامعین بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت تذکرہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی حقیقی خوشی کے حوالے سے کچھ معلومات عرض کی تھی۔ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے نبی کی سیرت اور اسوہ حسنہ سے رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عام طور پر اس ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ زور و شور سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس محبت کی آڑ میں اور بدعت حسنہ کی آڑ میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ شریعت کی حدود کو مذاق کا نشانہ بنا دیا ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن کو اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر جو کچھ وطن عزیز میں ہوا اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ ہر قسم کی فحاشی، اریانی اور بے حیائی کے مناظر اللہ کے نبی کی محبت کی آڑ میں لوگوں کو دکھلائے گئے۔ ان کے اپنے مقصد فکر کے سنجیدہ لوگ شرم کے مارے اندر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اجلاس پر اجلاس کر رہے ہیں کہ اس غلط سلسلے کو کس انداز میں روکا جائے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو کچھ اس سال ہوا ہے، اگر اس کو ان کے علماء نے نہ روکا، اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی، تو میرے خیال میں محبت نبی کے نام پر وہ کچھ دیکھنے کو نظر آئے گا کہ یہود و نصارہ کے اس پر شرم سے جھک جائے گا۔ اس لیے کہ وطن عزیز کے اندر وہ طبقہ جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں، جن کا قرآن و سنت سے کوئی رشتہ نہیں، صرف اور صرف کلاری دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انہوں نے اس سال وہ مناظر امت کو دکھلائے ہیں کہ ان مناظر کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے توحید و سنت کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی توحید کی اور پیارے نبی کی سیرت کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور ہر قسم کی بدعات سے اور موضوعات سے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کے عنوان سے ہر طرف گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ آپ بھائیوں کی خدمت میں سیرت کی حقیقت عرض کر دی جائے کہ سیرت کی حقیقت کیا ہے۔ جب لفظ سیرت کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ سیرت النبی کی حقیقت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، نیک لوگوں کی سیرت کے لیے بھی، صحابہ کرام کی سیرت کے لیے بھی، اہل بیت کی سیرت کے لیے بھی۔ آئیے قرآن مجید کے اندر سے لفظ سیرت کو تلاش کرتے ہیں اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم غور و فکر سے سنتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سیرت کا معنی کیا ہے۔ جب سیرت کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو سیرت النبی کی حقیقت کا پتہ چلنا کیا ہے، آسان ہو جائے گا۔ آئیے دیکھیے قرآن مجید کے اندر لفظ سیرت صرف ایک بار آیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ سیرت کتنی بار آیا ہے؟ صرف ایک بار آیا ہے۔ کس مقام پر آیا ہے؟ آئیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 16واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ۔ پارہ نمبر کون سا ہے؟ 16۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت طٰہٰ، اور اس کا بالکل پہلا رکوع ہے، اس کا بالکل پہلا رکوع ہے۔ اس پہلے رکوع کے اندر لفظ سیرت قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ اس کے معنی کو سمجھ لینے کے بعد سیرت النبی کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس اپنے محبوب پیغمبر کا قصہ پورے قرآن مجید میں پھیلا رکھا ہے، جہاں بجا اس کو ذکر فرمایا ہے، اس پیغمبر کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تاج نبوت ان کے سر کے اوپر سجایا اور ان کو اپنا برگزیدہ اور محبوب ترین بندہ بنا لیا اور ان کو پیغام دیا کہ اب تم نے جانا ہے فرعون کے پاس، اس کے بڑے دربار میں میری ربوبیت اور میری توحید کا اعلان کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ پہلی دفعہ کتنے معجزے دیے؟ 2 معجزے عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ تھا ہاتھ والا کہ حضرت کریم اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالتے، جب باہر نکالتے تو چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن ہوتا۔ ایک معجزہ یہ عطا فرمایا۔ دوسرا ان کا مشہور معجزہ لاٹھی والا، اس لاٹھی والے معجزے کے اندر لفظ سیرت آیا ہے۔ اسی موقع کے اوپر 2 کام ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم سے پوچھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا عصای، لاٹھی ہے، لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اس کے ذریعے میں اپنی بکریوں کے اوپر درختوں سے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی میں اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں۔ اللہ نے جب کلیم اللہ سے پوچھ لیا کہ ان کے ہاتھ کے اندر جو چیز ہے وہ لاٹھی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ نے کلیم اللہ سے فرمایا القِھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجئے۔ اللہ نے حکم دیا ڈال دیجئے۔ قرآن کہتا ہے فَأَلْقَاهَا، انہوں نے لاٹھی کو
زمین پر ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کلیم اللہ کا کام ختم ہو گیا، ان کو حکم تھا ڈال دیجئے، انہوں نے ڈال دیا۔ جب انہوں نے لاٹھی کو ڈال دیا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، میری قدرت نے اسے اصبح بنا دیا۔ پہلے اس لیے کلیم اللہ سے پوچھا تھا نا کہ ہاتھ میں کیا ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں اس میں ایک تبدیلی آنے والی تھی، تو انہوں نے کہا لاٹھی ہے، اللہ نے حکم دیا ڈال دیجیے، فَأَلْقَاهَا، انہوں نے ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ